خواتین حضرات، آج کی ویڈیو میں ایک 3 اور کردار میں آپ سے انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایک کھیل ہے نشہ، اور اس میں جو ڈرگ ابیوزر کی شخصیت کے معاملات ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس ہوئے ایک ویڈیو میں۔ ماحول جو گھر کا ہوتا ہے، وہاں ماں باپ کے کیا رویے ہوتے ہیں، باقی بہن بھائیوں کیا، اس پر بھی بات چیت ہو گئی۔ آج میں آپ کی 3 اور کرداروں سے ملاقات کرانا چاہتا ہوں جو کہ اس کھیل میں اتنے ہی شد و مت کے ساتھ حصے دار ہوتے ہیں جتنے کہ یہ 2 پہلے کردار جن کو میں نے آپ سے متعارف کروایا۔ یہ شخص اس گھر میں ایک کمزور انسان ہوتا ہے جو خود اپنی ذات میں بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے لیے ایک رول منتخب کرتا ہے کہ اگر میں اس ڈرگ ابیوزر کا ساتھی بن جاؤں تو میں اس کو اپنے قریب لے آؤں گا۔ یعنی اس کی شخصیت میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ عام ہیلدی جو گھر کے ممبرز ہیں نا ان سے قربت حاصل کر سکے، تو اپنے اس کمزوری میں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے لگتا ہے، ڈرگ ابیوزر کے ساتھ دوستی لگا لیتا ہے۔ اب دیکھیے اس ڈرگ ابیوز والے پیشنٹ کو ہر کوئی دھتکار رہا تھا، ہر کوئی اس کو پرسیکیوٹ کر رہا تھا، اس کو گلٹ رائڈز کے اوپر بھیج رہا تھا، تو اچانک اس کو گھر میں ایک ایسا فرد مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرتا، اس سے پیار سے بات کرتا ہے، اس سے خیال سے بات رکھتا ہے، اس کو اس وقت کنڈی کھول دیتا ہے جس وقت رات کے 3 بجے وہ واپس آتا ہے تو وہ چپکے سے جا کے نکل کے جا کے کنڈی کھول دیتا ہے، اندر آ جاؤ سب سو رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ قریب جانے لگتا ہے، ڈرگ ابیوزر اس کے قریب جانے لگتا ہے، وہ ڈرگ ابیوزر اسی گھر کا فرد اس کے قریب جانے لگتا ہے، وہ کور بھی کرتا ہے۔ اگر گھر والوں نے پوچھا کہ کہاں ہے ہاشم، کہاں ہے اس وقت، وہ چھت پر گیا ہے، وہ کپڑے اوپر تھے نا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ذرا کپڑے نیچے لیں، اب وہ پتہ چلا کہ وہ باتھ روم میں گھسا ہوا ہے یا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے نکل گیا ہے، تو میں نے اس کو سودا لینے کے لیے بھیجا ہے فلاں جگہ کے اوپر، کور کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو۔ یہ کمزور انسان اکثر اوقات کوئی بھی ہو سکتا ہے گھر میں، لیکن موسٹ کامنلی جو میری پریکٹس میں دیکھنے میں آیا وہ ماں ہی ہوتی ہے، اور یہ ماں اکثر کور کرنے کا جو رول کر رہی ہوتی ہے جوائنٹ فیملیز میں کر رہی ہوتی ہے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میرا منجلا، میرا بڑا بیٹا یا میرا منا اصل میں اب نشہ کرنے لگا ہے۔ وہ اپنے آپ کو، چونکہ اس کو ہر چیز کے لیے کنڈیم کیا جاتا ہے کہ تم رسپانسیبل ہو، جو بھی غلطیاں ہوں تو تمہاری، جو کچھ تباہی ہو رہی ہے اولاد کی تمہاری، تو اب وہ ایک طرف تو یہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو بلیم نہیں کیا جائے گا اس کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں جب کور کر لوں اس کو تو میری اس کے ساتھ قربت ہو جائے گی، یہ میرے قریب آ جائے گا۔ تو ماؤں کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ان بچوں سے بہت پیار ہو جاتا ہے جو ولنریبل ہوتے ہیں، کوئی اگر انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے، بیمار ہیں، تو ان کو اپنے جو ہوشیار اور طاقتور اور اچھے اور صحت مند بچے ہیں ان سے زیادہ ہمدردی اس بچے کے ساتھ ہوتی ہے جو ولنریبل ہے۔ تو ماں کی محبت بھی تو عجیب ہے نا۔ اب یا دیکھیے کہ وہ اس کے قریب آ گئیں ڈرگ ابیوز میں، اور بجائے اس کے کہ اس ڈرگ ابیوز میں اس کی مدد کرتی ہیں، اس سے نکلنے میں، اب اس کے لیے کور کر رہی ہیں، اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں کور کر رہی تھی، تو بہت ٹریجک آنسر ہوتا ہے ان کا، ان کے باپ کو پتہ چل جاتا تو مار دیتے نا اس کو جان سے، ان کے گھر میں تو کبھی ایسے نہیں ہوا تھا، تو اب اس سے بچانے کے لیے وہ جان سے ہی مار دیں گے اس کو، بہت پیٹیں گے، تو میں نے اس کو کور کر لیا۔ اچھا، اب یہ بات جب بڑھنی شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ باپ نے یا باقی سارے جوائنٹ فیملی نے مل کے اس لڑکے کو گھر میں بند کر دیا گیا، تم نکلو گے نہیں یہاں سے، اور جب نکلو گے تو تمہیں ڈرگز نہیں ملیں گی، جو تکلیف اٹھانی ہے اٹھاؤ، تو پتہ چلا کہ وہ چپکے سے انہوں نے کہیں سے پوڑی منگوائی، چرس کی یا افیم کی یا ہیروئن کی یا جو بھی نشہ وہ لڑکا کرتا ہے، تو اس کو چپکے سے کھڑکی میں سے اس کو وہ پاس کر لیا۔ یہ کون ہے؟ ماں، ایک کمزور بہن، ایک وہ بھائی جس کے گھر میں ادروائز کوئی بھی پہچان نہیں تھی، وہ اسی طرح کا کمزور انسان تھا جیسے یہ باقی لوگ ہیں، اس نے ایک الائنس بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ، اور وہ پتہ کیا سمجھ رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ نے کیسے کر دیا، آپ نے کیسے اس کو افیم کی پوڑی، ہیروئن کی پوڑی دے دی، کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا اس کی تکلیف،
اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، وہ چیخیں مار رہا تھا، اس کو درد تھا بہت. تو میں نے وہ تھوڑی سی دے دی کہ چلو اس کی درد تو کم ہو جائے. تو ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کے اندر یہ جو کمزور انسان ہے اس گھر کا، جس کو یہ ڈرگ ابیوز پھر کرنے والا ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ ایسا بیہیو نہ کرے تو اس کو گلٹی کرتا ہے کہ نہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ تم میرے قریب نہیں ہو، تم میری ماں نہیں ہو، تم میری بہن نہیں ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو. یہ بعض اوقات یہ شخص بہت گھر کے قریب ہونے والا کوئی دوست، فیملی فرینڈ، اس کا یا فیملی کا بھی یہ رول پلے کرنا شروع کر دیتا ہے. بہت امپورٹنٹ کردار ہے، اس کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک پلیئر ہے جو اس نشے کی کیفیت کو اس گھر میں بڑھا رہا ہے. اس کردار کو پہچاننا بہت ضروری ہے. چوتھا کردار ہے وہ ڈرگ پیڈلر. یہ جو ڈرگ پیڈلر ہے اس کے بارے میں تو بے شمار فلمیں ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی کہ یہ کبھی تو اس گھر کی دشمنی میں، کبھی اپنے کاروبار کو چمکانے میں، کبھی اس کا جو باقی لوگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی شامل کر لیں اپنے گینگ میں اور اس سے پھر مینیپولیٹ کر سکیں اس ویلنریبل انسان کو. یہ جو ڈرگ پیڈلرز ہیں ان کے اپنے جرائم کی لمبی فہرست ہوتی ہے. وہ کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ بہت سارے اور جرائم میں ملوث ہوتے ہیں. میں اس کے اوپر بہت بات نہیں کروں گا. واقعی کرمنلز ہوتے ہیں. لیکن ایک پانچواں کردار ہے جو کرمنل ہوتا نہیں لیکن اس پرٹیکولر پروسیس میں فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اس ساری سچویشن سے. وہ ہیں ہمارے آج کے سارے نشے کے سین میں ایک نیا کردار، اور وہ ہے ریہیبلیٹیشن سینٹرز چلانے والے لوگ. اب یہ دیکھنے میں ایک بہت بھلا مانس انسان ہے جو کہ ریہیب سینٹر بناتا ہے. بہت اچھی اپرنٹلی دیکھنے میں ایک بات کہ جو نشاور لوگ ہیں ان کے لیے ایک یقینی ریکوری کا سینٹر جہاں پر آپ انہیں چھوڑائیں تو جب آپ واپس جائیں گے لینے کے لیے تو آپ کو بالکل دھلا دھلایا نیٹ اینڈ کلین بچہ، جس کو اب کوئی ڈرگ ابیوز کا اور نشے کا احتمال ہی نہیں ہے، وہ اب واپس لے آئیے ان سے جا کے. اس دھوکے میں پھر یہ جو لوگ ہیں سارے مل کے اپنے مریض کو کبھی اسے پیسے دے کر، کبھی اغوا کرا کے، کبھی چکر دے کر وہاں ریہیب سینٹر میں چھوڑ آتے ہیں. یہ ریہیب سینٹرز کا جو فیلئر ریٹ ہے وہ اس ویڈیو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں وہ اپ ٹو 90% ہے. 90% لوگ جو ریہیب سینٹرز میں آپ بھیجیں گے ان کی موٹیویشن کے بغیر، جو شخص ڈرگ ابیوز کر رہے ہیں تو جب واپس آئیں گے 90% امکان ہے کہ ودن 3 months وہ دوبارہ سے ڈرگ ابیوز کریں گے. وہاں ایک کاروباری ادارے کے طور پر اس ریہیب سینٹر کو چلایا جا رہا ہوتا ہے. بہت ہی کم ریہیب سینٹرز ایسے ہیں جن کو کمرشل بنیادوں کی بجائے ایک ٹریٹمنٹ فیسلٹی کے طور پر ایتھیکلی چلایا جا رہا ہو. بہت مشکل کام ہے. شاید کینسر کا علاج آسان ہے، ڈرگ ابیوز کا علاج مشکل ہے اس سے بھی زیادہ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سینٹر ہے جس کا نام ہے کینسر سینٹر، اور اس کینسر کے سینٹر میں کوئی شخص جو اس کینسر سینٹر کو چلا رہا ہے وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، وہ اس کی علاج کرنے کی تربیت ہی نہیں رکھتا. بہت زیادہ ریہیب سینٹرز مشروم گروتھ ہوئی ہے. 100 سے زیادہ تو پنڈی اسلام آباد میں اور سینکڑوں کی تعداد میں کراچی میں موجود ہیں. لاہور میں بھی اسی قسم کے سینٹرز موجود ہیں، محلوں میں کھلے ہوئے ہیں. وہ بیسکلی سب جیلز ہیں جہاں پر ڈرگ ابیوزر کے لوگوں کو آپ بند کر دیتے ہیں with staff not trained in the treatment of rehabilitation of a mentally ill individual or treatment of a person with drug abuse and mental disorders consequent to that. تو یہ جو سینٹرز ہیں یہ چونکہ ایکسپرٹس نہیں چلا رہے، کوئی باقاعدہ ٹریننگ نہیں، ان کی کوئی رجسٹریشن نہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے اب پرپیچویٹ کرنے کے لیے آپ ان کا رول دیکھیے کہ وہاں پر یہ لڑکا ایک محلے میں ایک ڈرگ ابیوزر تھا، اب آپ نے لا کے اس کو جمع کرا دیا، وہاں پر 50 اور بھی ہیں، ان کے ساتھ اس کے کنیکشنز ڈیولپ ہو گئے. تو جیسے کسی شخص کو اگر بڑا مجرم بنانا ہو تو اسے جیل بھیج دیا جائے گا، اس نشے کو اگر بڑا نشے بنانا ہے تو ریہیب سینٹر بھیج دیجیے. میں یہاں کوئی ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں جاری کر رہا. آئی ایم شیور دیر ول بی سینٹرز جو کہ بہت ایتھیکل اور بہت ویل آرگنائزڈ اور بہت اسٹیبلشڈ پروفیشنلز نے بنائے ہوں گے. ہاں تو زبردست، لیکن کیا ہوگا کہ چونکہ بالعموم جو ریہیب سینٹرز ہیں ان کی کیفیت بہت بری ہے، تو وہاں پر جو ایک پروفیشنلز کا ادارہ ہوگا وہ کہیں گم جائے گا.
پتہ ہی نہیں لگا اس کے بارے میں کیا ہو گیا ہے. اور اس کا جو پروفیشنلزم ہے دیٹ ول گو فار اے 6 بیکاز وہ مکس ہو گیا اس ہجوم میں آف دوز پیپل جو کہ ڈسٹروائے کر رہے ہیں اس نام کو جو کہ ایک ٹریٹمنٹ فیسلٹی کا ہونا چاہیے, رول کو برباد کر رہے ہیں جو اس ٹریٹمنٹ فیسلٹی کا ہونا چاہیے. اگر وہ پروفیشنلی آرگنائزڈ طریقے سے وہ لوگ چلا رہے ہوں جو کہ اس کے اسپیشلسٹ یا جنہوں نے اس کے اندر تربیت حاصل کی ہو. اور یہاں میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ تربیت ایڈکشنالوجی کی سائیکالوجسٹ ہونا, صرف سائیکائٹرسٹ ہونا آپ کو اکوپ نہیں کرتا کہ آپ ریہیب سینٹر میں کام کر سکیں. ایڈکشنالوجی ایک باقاعدہ اسپیشیلٹی ہے, جیسے چائلڈ سائیکائٹری ایک اسپیشیلٹی ہے, جیسے کہ آپ سمجھیں کہ ڈائبٹیز کا علاج ایک اسپیشیلٹی ہے, جیسے گیسٹرنٹرولوجی ایک اسپیشیلٹی ہے. اسی طریقے سے ایڈکشنالوجی یعنی نشہ آور جو مسائل ہیں, نشے سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, ان کو کیسے ان کا علاج کیا جائے, یہ باقاعدہ اسپیشیلٹی ہے. اور اس کے اندر جب تک کوئی شخص, میں کوالیفائڈ نہیں ہوں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کام کرنے کی ایز اے سائیکائٹرسٹ, اب پچھلے 40 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے, آئی ووڈ ناٹ گو اینڈ ورک ان این ریہیبلیٹیشن سینٹر بیکاز میرے پاس تربیت نہیں ہے اس کی. تو اب جو ہیلپ ہم پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا, اس کی فیل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باقاعدہ طور پر تربیت کے بغیر ہم ان مریضوں کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح معنوں میں وہ کام نہیں کر پا رہے جو اصولی طور پر ہمیں کرنا چاہیے. سو یہ 5 کردار میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں پھر ہم آپ سے جو آئیڈیل طریقہ یا سٹیپس ہیں ڈرگ ابیوز کو مینیج کرنے کے, ان کے بارے میں ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں.